نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے۔ سب سے پہلی بات، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق چل ہی نہیں رہے احمدی جماعت قبرستان، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ جو ان خلیفوں کی تعلیم ہے۔ یہ جو تنظیمیں قائم کی ہیں یہ مرزا بشیر الدین محمود نے آ کے قائم کی ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم نہیں کی تھیں، اور یہ بالکل اسی طرح یہ تنظیمیں قائم کی گئی ہیں جس طرح فرعون نے کی تھی بنی اسرائیل پہ۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو تنظیموں میں بانٹ رکھا تھا اور ان کے اوپر لوگ لگائے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح وہی قاعدہ اپنایا ہے مرزا بشیر الدین محمود نے اس قوم کو قابو کرنے کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا تھا، تیری قوم میں یہودیوں کی صفت جیسے لوگ اور ہمونوں کی صفت جیسے لوگ پائے جائیں گے۔ قادیان سے اس کو تشبیہ دی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں میں اس کو عزت دوں گا۔ اور موسیٰ کہاں آیا تھا؟ فرعون کے وقت میں آیا تھا، اور فرعون نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو تنظیموں پہ بانٹ رکھا تھا۔ اس لیے وہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوئے تھے۔ آپ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم پر نہیں چل رہے ہو، نہ ہی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چل رہے ہو، آپ چل رہے ہو مرزا بشیر الدین محمود کی تعلیم پر، جس کی قطع بتین ہوئی تھی سورہ حقہ کے مطابق، اور آخری 10-11 سال اس کو فالج ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں لگتی۔ ان خلیفوں کا کہیں ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں کیا کہ میرے بعد میری خلافت چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں وعدہ نہیں دیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ دیا تھا کہ میں تمہاری خلافت تمہارے 30 سال تمہارے بعد چلاؤں گا، خلافت راشدہ، اور پھر قدرت ثانیہ کا وعدہ دیا تھا قیامت تک خلافت محمدیہ کا سلسلہ چلے گا جو مجددین کی صورت میں چلے گا۔ یہ لوگ احمدی جماعت قبرستان بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، نہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم پر ہیں اور نہ ہی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل تک یہی لوگ، ان لوگوں کو دیکھیں، کل تک یہی لوگ مرزا طاہر احمد صاحب اور ان کی بچیوں کو ہاتھ پاؤں ان کے چومنے کے لیے تیار تھے، ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے تیار تھے۔ آج یہ لوگ اسی بی بی فائزہ اور ندا کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بھئی تم کسی اپنی زبان پہ تو قائم رہو نا، تمہاری تو کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ وہ مرد ہی کیا جس کی کوئی زبان نہ ہو۔ کل تم لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے، آج تم لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہو کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دماغ خراب ان کا نہیں، تمہارا ہو گیا ہوا ہے، اور تم پر خدا کی چھری چلنی شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے دن بدن۔ یہ دیکھو تمہارے ساتھ خدا کیا کرتا ہے۔ تم نے خدا کی بات نہیں مانی، تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تم نے کسی کی بھی بات نہیں مانی، تم مسلمان ہو ہی نہیں ہو۔ ان کو آپ لوگ یہ پوچھیں کہ کوئی ایک الہام، تذکرہ بھرا پڑا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہاموں سے بھرا پڑا تذکرہ، ان کو بولو ایک الہام بتا دو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا ہو کہ میں تمہارے بعد تمہاری خلافت چلاؤں گا۔ ایک الہام یہ نہیں دکھا سکتے، ایک الہام بھی نہیں یہ دکھا سکتے۔ وہ مرزا بشیر الدین محمود جب حکیم نور الدین صاحب زندہ تھے تو دعا منگوا رہا تھا کہ قدرت ثانیہ کے لیے دعا کرو کہ قدرت ثانیہ کا ظہور ہو جائے۔ وہ کون سی قدرت ثانیہ کے لیے دعا منگوا رہا تھا؟ مجددین کی قدرت ثانیہ کے لیے۔ اور جیسے ہی حکیم نور الدین صاحب فوت ہوئے تو وہ قدرت ثانیہ کا وہاں پہ اس نے بورڈ لکھ کے لگوا دیا کہ یہ جی یہاں پہ قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا تھا۔ حکیم نور الدین صاحب کو پہلا خلیفہ بنا دیا اور خود جناب سرکار دوسرے خلیفہ بن کے بیٹھ گئے گدی کے اوپر۔ اس لیے تو مولانا محمد علی صاحب علیحدہ ہوئے تھے اس وقت جو صحابی تھے۔
مولانا محمد علی صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب کون تھے؟ جن کی بیٹی کے ساتھ مرزا محمود مسجد مبارک کی چھت پہ پکڑا گیا تھا۔ کیوں اس نے وہ صدر انجمن ختم کی تھی؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ صدر انجمن مجھے خلیفہ کبھی نہیں بنائے گی یا صدر نہیں بنائے گی، اس لیے اس نے اپنی انجمن اشاعت قائم کر دی تھی۔ یہ لوگ پڑھتے تو ہیں نہیں، دیکھتے تو کچھ ہے نہیں، اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے تو آخری سانس تک خدمت کی جماعت کی، کہ اس سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میں کتابوں کا کیا کروں؟ وہ اپنے الفظ الاخبار میں خود لکھ رہے ہیں 1955 میں کہ چلنے کے قابل نہیں رہا، اپنا پخانہ پیشاب صاف نہیں کر سکتا، مجھ پہ فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ یہ تو الفظ الاخبار میں چھپا ہوا ہے 1955 میں۔ اس کے علاوہ میں سب سے بڑا گواہ ہوں، میں محمد اکبر خان، میرے والد صاحب محمد رشید خان صاحب، وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے پرائیویٹ سیکٹری تھے جابے میں، اور ان کی ٹٹی پیشاب صاف کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے خود بتایا تھا بچپن میں کہ میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی ٹٹی پیشاب تک میں نے صاف کی ہے۔ انہوں نے تو بڑا فخری انداز میں بتایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج علم کھول دیا ہے کہ وہ اس بندے نے تو قبضہ کیا ہوا تھا جماعت کے اوپر۔ یہ تو قبضہ گروپ ہے، یہ خلیفے سارے۔ یہ کہاں سے اسلام، دعوت، حقیقت، ریل اسلام؟ سب بلشٹ ہے سب، کوئی یہ ریل اسلام نہیں ہے۔ اس لعنتی مبشر کالوں مربی سے یہ پوچھو کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ چندے لگائے تھے جو لعنتیوں تمہارے بشیر الدین محمود نے آ کے ٹھوک دیے؟ فرعون کا وہ سسٹم دیکھ کر تنظیمیں بنا دیں، جماعت احمدیہ کا بیڑا غرق کر دیا۔ لعنتیا، تیرا پیٹ پال رہا ہے، تیری تنخواہ تو نکلتی ہے نا۔ تو بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے جاتا ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو یہ بتا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے چندوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہوں نے تو 2 چندے لگائے تھے۔ تیرے محمود بشیر الدین محمود نے جو پکڑا گیا تھا وہ مسجد مبارک کی چھت کے اوپر خواجہ کمال الدین کی بیٹی کے ساتھ، اس نے آ کے 48 چندے ٹھوک دیے۔ لعنتی ہو، اس وقت دنیا کی لعنتی ترین قوم یہ مربی اور یہ خلیفہ ہے۔ ہاں، تم لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم پر تو نہیں ہو، اور لعنتی تیرا پیٹ پال رہا ہے اس سے۔ لعنتیا، جماعت احمدیہ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جماعت احمدیہ تو بیڑا غرق کر دیا مرزا بشیر الدین محمود نے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کا بیڑا غرق کر دیا اس نے 1914 سے۔ چور خلیفہ تے چور مربی سارے۔ مربی بس اپنا پیٹ پال رہے نے، کوئی صحیح تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ السلام دی نہیں دس رہے گے۔ لعنتی چور مخلوق جڑی ہے نا اس ٹائم کرۂ ارض دے اوتے، اے خلیفہ تے اے مربی نے، لعنتی مخلوق۔ اس خلیفے دا نانا پھڑیا گیا سی اپنی کڑی دے نال۔ اس خلیفے دا نانا اپنی کڑی نال پھڑیا گیا سی، اپنی سالی نال پھڑیا گیا سی۔ ایک حافظ بشیر ہوندا سی، او دے نال لواطت کردا ہوندا سی، وہ کہندے نے لونڈے بازی نو۔ اے عادتاں سی انہوں۔ 27 او دے بچے سی، 11 تک انہیں بڑھیاں کیتیاں سی۔ تفسیراں کڑے ویلے لکھدا رہا ویلانتی۔ اج اس اے دے نانے دا، اس خلیفے دے نانے دا پوتا اج پھڑیا گیا وے پڑپوتی دے نال، ندا دے نال۔ ندا نے خود الزام لائے نے اتنے، جویں مرزا بشیر الدین محمود دے اتنے دی کڑی نے الزام لائے سی، اج ندا نے اپنے پیو دے اتنے الزام لائے نے۔ انہاں دے وچ یہ عادت ہے، انہاں دے وچ صرف ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نیک پیدا ہوئے سی، باقی تے سارے کنجر نے، کتاباں بھریاں پئیاں نے۔ خواجہ کمال الدین دی کڑی نال، خواجہ کمال الدین صاحب دی کڑی نال، جڑے صحابی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے، انہاں دی کڑی دے نال او مرزا بشیر الدین محمود مسجد مبارک دی چھت تے پھڑیا گیا سی۔ او اتھے کمال وکھان ڈیا سی سب تو پہلی واری، لعنتی آدمی۔ اور او دے بعد 1937 دے وچ ہور بیان، 1914 دے وچ ہور بیان۔ وہ تے مسلم موعود علامہ دے وچ آندا ہی نہیں ہیگا، مسلم موعود دے علامہ دے وچ۔ یہ تے لعنتی زانی تے لونڈے باز قسم دے لوگ نے۔ اے جڑا خلیفہ وے اے بھی لعنتی، اکھاں ایدیاں ویکھ لو، ہاں ہاں ہاں، بولن دی تمیز کوئی نہیں۔ نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
الف لام میم، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے۔